امریکی کانگریس میں جو قرارداد پچھلے دنوں چند دن پہلے جو منظور ہوئی اس پر بڑا شور اور غلغلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو قرارداد ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، وہ اس پر کوئی سوچے یا نہ سوچے، اور خود اس قرارداد میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ کوئی امپلیمنٹیشن اس پر لازمی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ملک ہو یا کوئی بھی قوم ہو، اس کے مجموعی نظام کے اوپر ہی آپ حملہ کریں، اس کی ڈیموکریسی کو انڈر کویسچن کریں، اس کے الیکشنز کو آپ انڈر کویسچن کریں، تو اس پر اس ملک کو یقینی طور پر ایک دشکاری پہنچتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی اس چیز کو محسوس کیا گیا جو امریکن کانگریس میں قرارداد لائی گئی کہ 8 فروری 2024 کے الیکشنز میں جو بے ضابطگیاں دیکھی گئیں وہ بڑا سیریس انہوں نے اس کے اوپر سٹینس لیا۔ لیکن امریکنز کو شاید یہ علم ہی نہیں ہے کہ ہر ملک کے اپنے حالات، پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے، پاکستان میں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جو انتخابی عمل ہے، اس میں ہمیشہ سے پاکستان کے اپنے ہی لوگ باز نہیں آتے۔ جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہو گئی، جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے شفاف الیکشن ہو گئے۔ آپ 2008 کو دیکھ لیں، اس کے بعد 2013 کو دیکھ لیں، پھر 2018 کو دیکھ لیں، پھر 2024 کو دیکھ لیں، کون سا الیکشن ہے جو ہماری سیاسی جماعتوں نے جس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ سگنیچرڈ الیکشن ہے اور اس کو ہم نے آئندہ سے فالو کرنا ہے۔ تو امریکنز کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ امریکن کانگریس کو واقعتاً پاکستان پر توجہ دینے سے زیادہ بہتر تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس پر توجہ کریں۔ اور پھر امریکن کانگریس اگر انسانی حقوق کی بات کرتی ہے تو ذرا کشمیر کی طرف دیکھیں، مقبوضہ کشمیر میں، اور تھوڑا سا جھانکے ادھر فلسطین میں، وہاں پر بھی کوئی رول پلے کرے نا۔ وہاں پر تو خود ہاتھوں سے آپ اسلحہ دے رہے ہیں اور وہاں پر بمباری کر رہے ہیں۔ اور پھر مزید یہ کہ آپ کب سے جمہوریت کے چیمپئن بن گئے امریکنز ڈیموکریسی جون سی ہے اس سے دنیا بڑی اچھی طرح آگاہ ہے۔ ابھی پچھلے الیکشنز کو دیکھ لیں، جو چیخ چکان چنگار ہوا وہاں پہ، جو ٹرمپ نے شور ڈالا، اب بھی پڑا ہوا ہے شور، نومبر میں الیکشن ہے۔ پھر امریکن نے دنیا میں جو امریکن لیڈرشپ ہے یا جو امریکن لوگ ہیں، کانگریس یہ بھی تو چیک کرے کہ دنیا میں کس کس جگہ پر انہوں نے جمہوریت کو مستحکم کرنے میں کردار ادا کیا۔ لیبیا میں کیا کیا، عراق میں کیا کیا، شام میں کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا، اور خود پاکستان میں وہ کتنے جمہوریت پسند رہے ہیں۔ اب میں اس پر نہ ہی بات کریں تو اچھی بات ہے۔ تو یہ چیزیں اور انہی چیزوں کو پاکستان کی لیڈرشپ نے ریفلیکٹ بھی کیا ہے اپنی گفتگو میں، اور قومی اسمبلی میں اس کے اوپر ایک قرارداد پیش کی گئی ہے کہ امریکن جو قرارداد ہے وہ نامناسب ہے، وہ غلط ہے، امریکنز کو یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور یہ قرارداد پیش کرنا پاکستان کا حق ہے۔ اب صورتحال یہ بنی کہ قرارداد جب آئی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اکراس دی بورڈ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے داخلی اختلافات کو رکھیں ایک طرف، اور کم از کم جو آپ کا ایک قومی غیرت کا معاملہ ہے، آپ کا جو ایک آپ کے قومی وقار کا جو مسئلہ ہے، یار اس پر تو ایک ہو جائے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک عجیب ایک فسدی سا رویہ اختیار کیا، شور ڈالا، اشتعال انگیزی کی، پیپرز پار ڈالے، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ کہتے رہے۔ آپ کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم کو غلام تھوڑی ہیں، اور دوسری طرف آپ اس قرارداد کو سپورٹ کر رہے ہیں جو امریکنز پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا دو عملی ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں سائفر، اور دوسری طرف آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر آپ کے اندر اتنی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک اچھی بات، بے شک وہ کوئی بھی کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر لیں۔ یہ رویہ جو ہے یہ بہت ہی افسوسناک رویہ ہے۔ ہمیں غیروں کا تو کوئی دکھ نہیں، آپ تو اس ملک کے ہیں، آپ تو اس ملک کی پولیٹیکل پارٹی ہیں اور اس کے ممبرز ہیں۔ آپ کو یہ رویہ کم از کم آپ چھوڑ دیں، آپ کس کے دشمن ہیں، کس کے دوست ہیں، آپ چھوڑ دیں آپ کی کس سے مخاصمت ہے، کس سے مخالفت ہے، آپ چھوڑ دیں کہ آپ کس کو پسند اور ناپسند کرتے ہیں، لیکن کم از کم پاکستان کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے، پاکستان کے تشخص کے لیے تو آپ ایک جو اچھی بات کی جا رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ذرا اس پر ضرور سوچیے۔